अम्मा बाद दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विसाल किए हुए 105 साल हो गए। इन 105 साल में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के हासिदीन, उनसे बुग़्ज़ रखने वाले, उनसे हसद रखने वाले, खानकाहों के दुश्मन, उनसे जलने वाले, औलियाए किराम से जलने वाले, वो सब खाक होते चले जा रहे हैं, मगर आला हज़रत का चर्चा आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी। जलने वाले जल रहे हैं, उनके नाम से हसद कर रहे हैं। और अब तो इस दौर में बहुत से सुन्नी कहलाने वाले भी हसद करने लगे हैं, उनके नाम से जलने लगे। मसलक आला हजरत से पहले वहाबी चिढ़ते थे, गैर मुक़ल्लिद चिढ़ते थे, बद अकीदा चिढ़ते थे, और अब तो सुन्नी कहलाने वाले भी मसलक आला हजरत के नाम से चिढ़ने लगे हैं और हसद करने लगे हैं। मगर याद रखो, सच्चे आशिक रसूल कभी मरते नहीं हैं, बल्कि हम 1400 साल की तारीख गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखने वाले मुस्तफ़ा प्यारे के सच्चे गुलाम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। कोई उनकी याद को नहीं मिटा सकेगा, कोई उनकी यादगार को फना नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता है। क्यों कि उन पर निगाहे मुस्तफ़ा है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। इसलिए कि उन्होंने जो किया, कलम उठाया खुलूस दिल के साथ। अब उन्होंने कोई भी काम किया खुलूस दिल के साथ, पढ़ाने के लिए बैठे तो खुलूस दिल के साथ। उनका जो अमल वो अल्लाह की रिजा के लिए था। मदरसा बनाया अल्लाह की रिजा के लिए, मस्जिद तामीर की अल्लाह की रिजा के लिए, उन्होंने कलम उठाया अल्लाह की रिजा के लिए, उन्होंने वाज किया अल्लाह की रिजा के लिए, उन्होंने दर्स व तदरीस का काम किया अल्लाह की रिजा के लिए। जो अमल भी आशिक रसूल का होता है, नबी के गुलाम का जो अमल भी होता है, वो अल्लाह रसूल की रजा के लिए होता है। अल्लाह रसूल की रजा के लिए जिसका काम हो, वो काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। और उसकी मकबूलियत का अंदाजा इसी से लगाओ कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 105 साल के बाद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, हर जगह जिंदा है। हर खानकाह में आला हजरत, हर मदरसे में आला हजरत, हर मस्जिद में आला हजरत, जहां दीनी इदारे वहां आला हजरत, दुनिया के कोने में आला हजरत, दुनिया के सूबों में आला हजरत, बस्ती बस्ती आला हजरत, करिया करिया आला हजरत, मुल्क मुल्क आला हजरत। आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, जहां इस्लाम का नाम लेने वाले हैं वहां आला हजरत, जहां अजान पढ़ने वाले हैं अरे वहां आला हजरत, जहां किताबें पढ़ाने वाले हैं वहां आला हजरत। ये तो दीन के शोबाजात हैं। आप दुनिया में ले लो, साइंसदानों की जबानों पर भी आला हजरत है, आज अंग्रेजों की जबान पर भी हिंदुस्तान के आला हजरत हैं। इसलिए कि उनकी किताबें पढ़ने के बाद में उन्हें अंदाजा होता है कि कोई मुसलमानों में ऐसा भी आला हजरत हुआ है कि जो हजरत नहीं बल्कि आला हजरत हुआ है। वो उलूम का शहंशाह हुआ है, इल्म का समंदर हुआ है। जिस तरफ उन्होंने कलम उठाया है दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। औरों ने भी लिखा है, औरों ने भी फतवे लिखे हैं, औरों ने भी किताबें लिखी हैं। सबकी मेहनतें सर आंखों पर, इदारे बनाए, सबके इदारे सर और आंखों पर। जो अहले हक हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो सच्चे दीन के मानने वाले, हक के मानने वाले, जिनके अकीदे सही, उनकी बात कर रहा हूं। जो औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। सबने लिखा, जिन्होंने दीन पर लिखा उनका लिखना सर और आंखों पर, उन्होंने किताबें लिखी उनका लिखना सर और आंखों पर, उन्होंने वाज किए उनके वाज सर और आंखों पर, उनकी काविशें सर और आंखों पर, उनकी मेहनतें सर और आंखों पर, उन्होंने जो
قوم کی فلاح بہبودگی کے لیے ادارے قائم کیے ہیں. ان کے ادارے، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں ہمارے سر اور آنکھوں پر، مگر دنیا آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پچھلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. تنہا رضا، جدھر دیکھو رضا رضا ہے، دلوں میں رضا رضا ہے، زبانوں پہ رضا رضا ہے، بستیوں میں رضا رضا ہے. ارے رضا کی بات تو کیا، وہ تو بڑی بلند ہستی ہیں، بلند مقام پر فائز ہیں. ان کے نام لیوا، ان کے خاندان کے تاج الشریعہ ہیں، جن کا نعرہ، جن کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ، جب ان کا انتقال ہوا، لاکھوں نہیں کروڑوں دیوانے ان کے جنازے میں آئے، بغیر بلائے، بغیر اعلانس کیے کروڑوں آئے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی یہی تو کرامت ہے. جدھر تاج الشریعہ جاتے تھے ادھر عوام کا ہجوم امنتا ہوا چلا جاتا تھا. پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے، اور ایک بھیڑ اور جم غفیر ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتا تھا. ارے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے یہودی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر انگریز نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی نہیں، مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو ایک بار ایک انگریز نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے احمد رضا کے بیٹے ہیں. کہا ارے احمد رضا کے بیٹے، جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ تو کہنے والے نے کہا ارے ان کے حسن کی بات کر رہا ہے، ان کے حسن کا جب یہ عالم ہے، ان کے باپ کا حسن کیسا ہوگا؟ اور باپ کا حسن بے مثال ہے تو رسول پاک کا حسن کا کیا عالم ہوگا؟ یہی تصور آیا تھا، اس کے دل کا کفر نکل گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ان کے چہروں کی چمک ہے، یہ ان کے چہروں کا نور ہے کہ جو انہیں دیکھ لیتا ہے سچے دل سے حق کو قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ اہل حق کے چہروں سے حق جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو شریعت کے پابند تھے، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اہل حق کے چہروں سے نور چمکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے چہرے وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں. جو ہم وضو میں جو ہاتھ دھوتے ہیں، چہرے دھوتے ہیں تو یہ چہرے، یہ ہاتھ قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے. تو یہ نور تو سنیوں کو یہاں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ملتا ہے. خاندان اعلیٰ حضرت کو دیکھو، خاندان اعلیٰ حضرت میں آج بھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے ہیں. آج بہت سے پیر ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شریعت سے آزاد رہنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہیں وہ شریعت بن جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ان کے ہاتھ اور پاؤں چومیں. ان کا پیروں کا معاملہ یہ ہے کہ کئی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنے پھرتے ہیں اور ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، کودتے ہیں. خانقاہوں پہ دیکھو الٹے سیدھے حرام کام کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم ناچتے رہیں ڈھولک پہ، کوئی کچھ کہے ہی نہیں. ہم بینڈ باجے بجاتے رہیں، کوئی کچھ کہنے والا ہی نہ ہو. ارے نبی کا دیوانہ تو کہے گا، نبی کا چاہنے والا تو کہے گا، حق بات تو کہے گا. عالم ربانی اسی کو کہتے ہیں جو حق لکھتا ہے اور حق کہتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے چڑھنے والے جو پیر ہیں وہ اسی لیے تو چڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ڈھول باجا حرام، مگر ان کے ڈھول باجے میں کمائی ہے، پیروں کی کمائی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عورتوں کا اور مردوں کا مزاروں پہ خلط ملط ہونا، جمع ہونا جائز نہیں. پیروں کے ہاتھ چومنا، جو عورتیں ہاتھ چومتی ہیں جائز نہیں. بے پردہ پیروں کے سامنے عورتوں کا آنا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے یہی بات تو کہی ہے، مزاروں کے آداب سکھائے ہیں، شریعت کے احکام بتائے ہیں، حق بتایا ہے. اسی بات سے ان جھوٹے پیروں کو چڑ ہو گئی.
انہوں نے سوچ لیا یہ تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، خانقاہ پہ عورت نہ آئے تو نقصان ہو جائے گا، سارا پیسہ تو عورتیں دیتی ہیں، اور اگر پیر بناوٹ نہ کرے تو بھی نقصان ہو جائے گا، کہ بناوٹ کر کے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اسی بات پر امام اہل سنت سے حسد کرتے ہیں، وہ ڈھولک باجے پر تھرکتے ہیں، ناچتے کودتے ہیں۔ اسلام نے باجا حرام کیا، ڈھولک حرام کی، اسلام میں میوزک حرام ہے، اسلام میں تالی بجانا جائز نہیں، اسلام میں ناچنا جائز نہیں، اسلام میں عورتوں سے بے پردہ ملنا جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ جھانجھن بجانا جائز نہیں ہے، اسلام میں جو پیتل، لوہا، دھات کے جو زیورات مرد پہنتے ہیں، چھلے کڑھے جو آج کل پیر پہنے پھر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ سارے کام آج کل کے پیر کر رہے ہیں، وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے وہ پیر کر رہا ہے، بلکہ آج کل سب سے بڑا پیر تو معاذ اللہ اسے مانا جاتا ہے جو نماز نہ پڑھے، نماز نہیں پڑھتا اور پیر ہے، رنگ برنگے کپڑے پہن لیے پیر ہے۔ ارے پیر اگر دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین پر جاؤ، مرکز اہل سنت پہ جاؤ، وہاں پوچھو پیر کسے کہتے ہیں، وہاں پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کون ہے، کس کو وارث النبی کہا جاتا ہے، کس کو پیر کہا جاتا ہے، کون مسلمانوں کا قائد رہنما ہو سکتا ہے، کون اہل سنت کا امام ہو سکتا ہے، یہ وہاں پوچھو۔ مگر ہم پوچھتے نہیں، ہم اپنے مرکز کو مانتے نہیں، مرکز کو چھوڑے ہوئے ہیں اور گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے مرکز سے جڑے ہوئے رہو اور مرکز کے علماء سے وابستہ رہو، مرکز کی محبت اپنے دل میں رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے حق پر چلنا، حق کو قبول کرنا اور حق کی اطاعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں مسلک اعلی حضرت پہ چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔